کی ساتھی بن چکی ہے، لہذا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ہندوازم میں اور عیسائی مذہب میں عورت کو طلاق دینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ گھٹن کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ لیکن ہماری شریعت مطہرہ نے، ہمارے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں نبھا اچھا نہیں ہوتا اور روز کا گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو ان کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ اگر طلاق دینا چاہیں تو طلاق کے جو احکامات اور شرائط اللہ نے بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو طلاق دے دیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر طلاق دے دی اور دوسری بیوی لے آئے ہیں اس کی جگہ، تو پہلی بیوی سے مال واپس نہیں لینا۔ اگلی آیت میں پھر تاکید کی ہے کہ تم اس سے مال کیسے واپس لوگے؟ تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ تم نے اس عورت سے فائدہ اٹھایا ہے، تم نے اس سے خواہشات کو پورا کیا ہے، تم کیسے کس منہ سے اس سے مال واپس لینا چاہتے ہو؟ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لیتے ہو اس عورت سے مال واپس بہتاناً، بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ کی شکل میں۔ تم یہ جو مال واپس لینا چاہتے ہو یا تو بہتان لگاؤ گے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرو گے، کہو گے جی اس نے مجھ سے زبردستی یہ مال چوری کر لیا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا لوگ، طلاق دے دیے تو اب سوچتے ہیں کہ جو مال اس کو دیا اسے واپس لے لیں کسی طریقے سے۔ اب عورت کی تو میرا حق مہر تھا، میرا حق بنتا تھا، میرا مال تھا، تو انسان پھر جھوٹا الزام لگاتا ہے، کہتا نہیں تو اس نے چوری کیا تھا میرا زیور۔ تو اللہ فرما رہے کیا تم بہتان لگا کر واپس لوگے؟ ویسے تو وہ دے گی نہیں، ظاہر ہے اس کا حق ہے۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور تم صریح گناہ کر کے واپس لوگے۔ تو یہ تو صورت ہو سکتی ہے واپس لینے کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بالکل تمہیں اجازت نہیں، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اسمم مبینہ گناہ ہے، اور اللہ فرما رہے گناہ بھی بڑا واضح ہے، اس گناہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم جو مال اس عورت کو دے دیا اب اس سے واپس نہ لو۔ ہاں ایک صورت ہے مال کی واپسی کی کہ عورت جو ہے وہ خلو کر لے تمہارے ساتھ، تمہارا نباہ بھی اچھا نہیں ہو رہا اور تم طلاق بھی نہیں دینا چاہتے۔ اب عورت جو ہے عدالت میں جاتی ہے، قاضی سے کہتی ہے، جج سے کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ بسنا نہیں چاہتی، میں اس سے خلو لینا چاہتی ہوں۔ ہاں پھر اگر مرد کہے جی ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن جو اس کا حق مہر بنتا ہے یہ مجھے معاف کر دے، یا اتنا پیسہ یہ مجھے دے دے، اس صورت میں تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ خامن جو ہے خلو کی صورت میں اس سے مال لے سکتا ہے اور مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ خامن جو ہے اس پر جھوٹا الزام لگا کر یا صریح گناہ کر کے اس کے مال کو واپس لے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ، کیسے تم اس عورت سے مال واپس لے سکتے ہو حالانکہ تحقیق پہنچا ہے تمہارا بعض کی طرف؟ کیسے تم مال واپس لوگے؟ تم نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا، تم نے اس کے ساتھ راتیں نہیں گزاری، تم ان کے ساتھ شباشی نہیں کی، تم نے ان کے ساتھ کیا، تو اس کا یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ تم سے مہر اپنے پاس رکھے۔ کس واپس لے سکتے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تحقیق پہنچا ہے تمہارا بعض کی طرف، یعنی میاں بیوی تم آپس میں ملے ہو اور تم نے مباشرت کی ہے تو اس لیے اور ان عورتوں نے لیا ہے تم سے پکا وعدہ۔ جب نکاح ہوا تھا تو ان کی حق مہر مقرر ہوئی تھی، اور یہ حق مہر کا مقرر ہونا یہی تو عورتیں وعدہ لیتی ہیں کہ ہمارا اتنا حق مہر بنتا ہے وہ ہمیں دو۔ تو ایجاب قبول کے وقت تمہارا جب نکاح ہوا تو اس وقت ان عورتوں سے تم پختہ وعدہ کر چکے ہو، اور عورتیں تم سے پختہ وعدہ لے چکی ہیں کہ یہ ہمارا حق دینا ہے اور یہ ہمیں ادا کرو۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے وہ تو تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں، اب تم کیوں اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے سے تم کہتے ہو کہ ہماری حق مہر کا پیسہ واپس کرو، یا جو ہم نے اس کو گفٹ دیا ہے یا مال دیا ہے یا ہدیہ دیا ہے یا عطیہ دیا ہے وہ اس کو واپس لو؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے حق مہر کی مکمل ادائیگی کرنی، اگر نہیں کی تو اب ادا کرے، اگر کر دی ہے تو دوبارہ واپس نہیں لے سکتا۔ اور اکثر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ مہر کی مکمل ادائیگی کے لیے میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ضروری ہے، لیکن یہ بات فرماتے ہیں امام صاحب کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عورت اور خامن کا ملاپ نہ بھی ہو، لیکن اگر یہ بند کمرے میں اکٹھے ہو جائیں نکاح کے بعد تو حق مہر دینی پڑے گی، خلوت
عورت نے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا، اب اگر اس نے خواہش پوری نہیں کی تو اس کی طرف سے قصور ہے، لہذا حق مہر ادا کرے گا۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اس معاملے میں بڑی سختی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب زوجین نے خلوت صحیحہ کر لی تو مہر کی ادائیگی لازم ہو گئی، اور خلوت صحیحہ یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ پر کٹھے درمیان آپس میں کوئی چیز خواہش پورا کرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور میثاق غلیظ جو کہا قرآن نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی یہ بات فرمائی تھی کہ تم نے عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اور وجہ کیا بتائی؟ فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، کہ تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے قانون سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، تو جب وہ تمہارے لیے عقد نکاح میں، لہٰذا عورتوں کے حقوق میں سے یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کا حق مہر ادا کرو، اور عورتوں کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ تم ان کا نان نفقہ، ان کی رہائش کا انتظام کرو، یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ انسانوں تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ کہیں ان کے حقوق میں زیادتی نہ کرنا، ان پر بہتان نہ لگا دینا، ان کی حق تلفی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے عقد نکاح میں آ چکی ہیں اور تم نے ان سے پورا فائدہ اٹھا لیا ہے، لہذا اب تم سارے ان کے حقوق ادا کرو، اور ان حقوق میں ایک حق مہر بھی ان کا بڑا حق ہے، لہذا ان کے حق مہر بھی ان کو لوٹا دو۔ چاہیے کہ اس معاملے میں غفلت اور سستی نہ کرے، عورت کو اس کا حق مہر اگر ادا نہیں کیا تو ادا کر دے، اور اگر ادا کر دیا ہے کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی تو اب واپس نہ لے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے بتنا ما بینی و بینک ثالث کزوج حمام او کغصنین ہاکذا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بیوی کی بات کرتا ہے، کہتا ہے میاں بیوی آپس میں کٹھے رہ چکے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی تیسری چیز رکاوٹ بھی نہیں ہے، شادی جو ہو گئی بند کمرے میں اکٹھے ہو گئے تو اب ان کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں ہے، تو جب رکاوٹ نہیں ہے تو لہٰذا ان کے درمیان ایسی محبت ہے جیسے کبوتر اور کبوتری کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ عربی جو شعراء جو تھے وہ کبوتر کے جوڑے کی مثال محبت میں دیتے تھے، اور یہ ان کے ہاں ضرب المثل تھی کہ کبوتر جیسے کبوتری سے محبت کرتا ہے اور کبوتری جیسے کبوتر سے محبت کرتی ہے، فرمایا خاوند بیوی کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو جب تم نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ اس انداز میں اس محبت کے ساتھ گزار لیا ہے تو تمہیں نہیں لینا چاہیے۔ تو اس محبت اور میل ملاقات کے بعد تمہارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہوگا کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو اور ان کا حق مہر یا جو کچھ تم نے ان کو ہدیہ کر دیا ہے، تحفہ دے دیا ہے، گفٹ دے دیا ہے، تم ان سے واپس لو۔ کیف تأخذونہ، اللہ فرما رہے تم کیسے اس کو واپس لو گے، یعنی کس منہ سے واپس لو گے، واپس لو بعضکم الی بعض، حالانکہ تحقیق پہنچا ہے تمہارا بعض کی طرف۔ اور مہر کے بارے میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اسی صورت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کو ان مہر خوشی سے ادا کرو، خوشی سے یعنی دل کی گہرائیوں سے ان کا حق مہر ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں اگر وہ خوشی سے تمہیں معاف کر دیں یا خوشی سے تمہارا حق مہر تمہیں واپس کر دیں، پھر تمہارے لیے اجازت ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، پھر تم اس کو جو ہے خوشگوار طریقے سے اور عمدہ طریقے سے کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ اور وہاں ہم نے مہر کی مقدار بھی بتائی تھی کہ مہر کی کم سے کم مقدار کتنی، آج لوگ کہتے ہیں 32 روپے، 32 روپے تو بہت پرانی بات ہے، میں نے وہاں تفصیل بتائی تھی کہ باقی ائمہ کے ہاں تو تھوڑی سی حق مہر ہو تب بھی گزارا چل جائے گا، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ان کو حاصل کرو عورتوں کو، تو مال جو ہے وہ کہلاتا ہے جس کی کچھ حیثیت بھی ہو۔ اور وہ دو دلیلیں دیتے ہیں امام صاحب، ایک تو فرماتے ہیں کہ دیکھو شریعت نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا اس اتنا مال چوری کیا ہو کہ جس کی قیمت 10 درہم کے مطابق ہو، اگر 10 درہم سے کم چور نے چوری کیا مال تو ہاتھ نہیں کاٹنے دیتی شریعت، کیونکہ وہ مال تھوڑا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، تو شریعت نے جس کو مال کہا ہے وہ کم سے کم 10 درہم ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حدیث میں ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم میں نہیں ہوتا، کوئی مہر 10 درہم سے
کم نہیں ہوتا. تو لہٰذا آج بھی اگر کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا تو کم سے کم جو ہے وہ 10 درہم مقرر کرے گا. اور میں نے تفصیل بتائی تھی وہاں کہ 1 درہم جو ہے وہ 3 ماشے 1 رتی کے برابر ہوتا ہے. یہ 1 درہم کا وزن تھا. 1 درہم 3 ماشے 1 رتی کے برابر تھا. تو اس لحاظ سے 10 درہم کی جو مقدار بنتی تھی وہ 31.5 ماشے جو ہے وہ بنتی تھی. اور 1 تولہ آپ جانتے ہیں وہ 12 ماشے کا ہوتا ہے. تو لہٰذا مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہوگی؟ 2 تولے 7.5 ماشے ہوگی، تقریباً 2.5 تولے کہہ لیں. تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر یا چاندی جو ہے وہ حق مہر میں ادا کریں گے تو مہر حق مہر ادا ہوگا پورا. ورنہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حق مہر ادا نہیں ہوگا. تو لوگ آج بھی وہی بات کرتے ہیں. مولوی صاحب پوچھتے ہیں کتنے حق مہر، کہتے ہیں 32 روپے. اس زمانے ہم کے برابر تھے. آج تو چاندی کی قیمت بڑھ چکی ہے، اب تو بہت زیادہ بن چکی ہے. اب تو 5,000 سے کم بنتی ہی نہیں حق مہر. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن شریعت نے یہ بھی کہا ہے ہمیں کہ مہر جو ہے وہ کم سے کم مقرر کرو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق. لوگ زیادہ مقرر کر لیتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تقالوا فی الصدقہ، معاملے میں تم غلو نہ کرو، حق مہر کے معاملے میں تم مبالغہ نہ کرو. حق مہر بہت زیادہ مقرر نہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر حق مہر زیادہ مقرر کرنا یہ اچھی بات ہوتی تو ہمارے نبی بھی ایسا کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 حق مہر 500 اس سے زیادہ مقرر نہیں کیا اپنی بیٹیوں کے لیے بھی مطہرات کے لیے. ہاں آپ کی ایک بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جب ان کے ساتھ نکاح ہوا تو ان کی حق مہر جو تھی وہ 4,000 درہم تھی. اور وہ اس وجہ سے تھی کہ اس کا حق مہر جو تھا وہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے ادا کیا تھا، اس لیے ان کا حق مہر جو تھا وہ 4,000 درہم تھا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا تمام ازواج کا اور تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کا جو حق مہر تھا وہ 500 درہم تھا. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہر کے معاملے میں تم زیادہ مبالغہ نہ کرو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر مہر زیادہ مقرر کرنا یہ اچھی بات ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور ایسا کرتے. تو اس لیے اس میں آسانی کو دیکھنا چاہیے. انسان تھوڑی مقرر کرے جو شریعت کی حدود کے اندر ہو، لیکن اس کو فوری ادا کر لے اور ادا نہ کرے تو کون گناہ گار ہوگا. اس لیے شریعت کہتی ہے اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا اور وہ مر گیا تو اس کی وراثت کے مال میں سے سب سے پہلے عورت کا حق مہر ادا کیا جائے گا. پھر اس کی وصیت کو یا جو بھی یہ بھی حق مہر بھی ایک قسم کا قرض ہی ہے نا. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ مرنے والے کے مال میں سے پہلے اس کا قرض ادا کرو. تو حق مہر بھی اس کے ذمہ قرض ہی تھا. جیسے قرض کا ادا کرنا واجب ہے ایسے اس کے ذمہ حق مہر کا ادا تھا. لہذا اس کے مال میں سے پہلے عورت کا حق مہر ادا کیا جائے گا، پھر دوسرے قرضے والوں کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بڑے واضح طور پر جو ہے اس چیز کو بیان کر کا حق مہر جو ہے وہ دبانا نہیں ہے. اور اگر علیحدگی ہو گئی اور تم نے ادا کر دیا تو واپس نہیں لینا. دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، پیچھے سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے. ولا تعضلوہن، اور تم نہ روکو ان عورتوں کو، ابو ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے لو بعض اس مال کا جو تم نے ان کو دیا ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں بے حیائی واضح. وعاشروہن بالمعروف، اور تم ان عورتوں کے ساتھ میل جول کرو دستور کے. تمہن، پس اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، پس ممکن ہے یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور بنا دیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر، بھلائی زیادہ. بعض اوقات ایک چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے لیکن اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہوتی ہے. تو اگر تمہیں بیوی میں کوئی ایسی عادت ناپسند ہے تو کچھ عادات ایسی بھی ہوں گی جو اس کے اندر پسندیدہ ہوں گی، اور اس ناپسندیدہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھی ہو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے دے دیا ان میں سے ایک کو بہت سارا خزانہ. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، بس نہ تم واپس لو اس میں سے کچھ بھی، تمہیں اب واپس لینے کا حق نہیں ہے.
اتاخذونہ بہتانا، کیا تم واپس لوگے اس عورت سے مال بہتان لگا کر؟ پھر انسان ہیلے بہانے کرتا ہے نا، جب دیکھتا ہے یہ دے نہیں رہی تو کوئی بہتان لگائے گا۔ کیا تم واپس لیتے اس عورت سے مال کو بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح واضح گناہ کر کے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم واپس لوگے اس سے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تحقیق پہنچا ہے تمہارا بعض کی طرف۔ نہیں، تم نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا ہے، اس کے ساتھ رات گزار لی، وقت گزار لیا، اب کیسے واپس لے رہے ہو؟ وَأَخَذَ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے لے لیا تم سے پکا وعدہ۔ صدق اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم، اللهم اغفر ذنوبنا وخطاءنا وعمدنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجمیل۔ میرے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب مقربین بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اللہ آج تک جتنے گناہ سرزد ہوئے اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری لفظشوں غلطیوں خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما، عزیز و اقارب کی بخشش فرما، ہمارے دوست احباب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کے سارے نمازیوں کی بخشش فرما، بالخصوص حاضرین محفل اور ان کے اہل خانہ کی بخشش فرما۔ میرے مولا کریم، جتنے بھی ہمارے درس قرآن کے سامعین ہیں، دور بیٹھ کر سننے والے ہیں، قریب بیٹھ کر سننے والے ہیں، اللہ ان سب کی اور ان کے تمام عزیز و اقارب کی سب کی تو بخشش فرما دے۔ میرے مولا کریم، آپ ہی کی وہ ذات ہے جو گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتی ہے، بخشش عطا کر کے راضی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے، ہمیں بھی بخشش عطا کر دیجئے، اللہ ہمیں بھی اپنے بخشے ہوئے گناہ گاروں کی قطار میں شامل کر لیجئے، اور آئندہ کے لیے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جو احکامات ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ہمیں پورے طریقے سے ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخلہ نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں اپنے جسموں پر قرآنی احکام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے باطن کو ایمان کے نور سے، قرآن کے نور سے منور فرما، اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، ہمارے ظاہر کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے ظاہر کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے آراستہ فرما دیجیے، ہمیں اپنے پیارے نبی کی ایک ایک ادا کو محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، میرے اللہ ہمیں اس ماہ ربیع الاول میں اپنے پیارے نبی کے ساتھ سچے عشق کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اس ماہ ربیع الاول میں اپنے پیارے نبی کی ایک ایک ادا کو محبت سے اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کی بدعات سے، رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے الہ العالمین، جو خیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی، ہم بھی ان خیروں کا سوال کرتے ہمیں عطا کر دیجیے۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کو ان شرور سے پناہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔